ایک آقا علیہ السلام کی ولادت اور میلاد کا تصدق ہزار افراد کے اصلاب و ارحام کو پہنچا. حضور کے نسب کا ہر مرد بھی ولادت تو معلوم نہیں اس وقت، کس کو کیا معلوم تھا کہ کب ہونی ہے، ہزاروں سال بعد ولادت ہونی تھی، میلاد ہونا تھا. تو وہ ذات، وہ مقدس ہستی جسے ہزارہ برس بعد میں پیدا ہونا تھا، ولادت ہونی تھی، اس کے انتظار میں رب نے 3000 سال تک ہزاروں افراد کے نسب اور ان کے اصلاب و ارحام کو پاک رکھا، چونکہ وہ حفاظت گاہیں تھیں، وہ گزرگاہیں تھیں نور مصطفیٰ کی. تو یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا ایک عظیم شرف ہے جس کو نسبی شرف کہتے ہیں، اور یہ خصوصیت آقا علیہ السلام کو نصیب ہوئی جو کسی اور کو نہیں ملتی. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نسب کو جو بیان کیا، اس کا قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں بھی ذکر آیا ہے، آیت نمبر 40 میں. وہاں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور سورت کا نام بھی ابراہیم ہے. اب وہ بھی توجہ طلب ہے. اس میں دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ خاص نقطہ ہے، بعض لوگوں کو اس پر علمی طور پہ اشکال رہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین کا حال کیا تھا، آپ کے آباء و امہات کا حال کیا تھا، ایمان پر تھے نہیں تھے، حالت فطرت میں تھے، حالت ایمان میں تھے، یا معاذ اللہ کچھ تو اس کے علاوہ بھی کیا گزرتے ہیں. ایک علمی انتہائی مغالطہ رہتا ہے. تو میں آج آقا علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے ذکر میں آپ کے نسبی شرف کا بیان قرآن مجید کی نصوص سے کر رہا ہوں. ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے ایک والدین ماجدین کا ایمان پر ہونا تو کجا، حضور علیہ السلام کے پورے نسب میں نہ کوئی مرد خالی از ایمان تھا، نہ نسب میں نہ کوئی عورت خالی از ایمان تھی. سب کو قرآن نے امتن مسلمتن کہا ہے دعا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. اب یہاں دوسری دعا کے کلمات ہیں. عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے باری تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور نماز قائم کرنے والا رکھ، یعنی میری ذات اقامت صلاۃ کا ذریعہ بنی رہے. اور اپنی دعا میں حصہ بنایا ہے ذریت کو، اور فرمایا ومن ذریتی. کتنی بلاغت ہے کلام میں. ذریتی بھی کہہ سکتے تھے، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھی نمازی رکھ اور میری پوری ذریت کو، میری ساری نسل کو نمازی رکھنا، میری ساری نسل کو امت مسلمہ بنانا. یوں بھی کہہ سکتے تھے، مگر ایسا نہیں کہا. بسم اللہ. یوں عرض نہیں کیا. نگاہ پیغمبر ہے، پیغمبرانہ بصیرت ہے. جہاں عرض کیا ومن ذریتی، اور نمازی میری ذریت میں سے بھی ایک طبقہ ہمیشہ نمازیوں کا رہے. ایک طبقہ مانگا ہے. اب وہ طبقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کی اولاد اور آپ کی ذریت جب پھیلی تو سینکڑوں ہزاروں خانوادے بن گئے. ہزارہ سال جب نسل پھیلتی رہی تو سینکڑوں ہزاروں خانوادے، شاخیں بن گئیں. ان شاخوں میں مومن بھی ہوئے، ابو جہل بھی انہی شاخوں میں سے آیا، ابو لہب بھی انہی شاخوں میں سے آیا، اور باقی جو کفر و شرک والے بھی انہی شاخوں میں سے آئے، اور جو دور جاہلیت میں گزرے تھے وہ بھی انہی شاخوں میں سے آئے، جو زمانہ فطرت میں رہے وہ بھی انہی شاخوں میں سے آئے، جو ملت ابراہیمی پہ رہے وہ بھی انہی شاخوں میں سے آئے، اور جو کیٹیگوریکلی ایمان اور توحید پر رہے وہ بھی انہی شاخوں میں سے آئے. 4 حالتیں تھیں. کسی کی کوئی حالت تھی، کوئی کفر و شرک میں تھا، کوئی کفر و شرک میں نہیں تھا، ملت ابراہیمی پر تھا، کوئی ملت ابراہیمی پر نہیں تھا، وہ زمانہ فطرت میں تھا، اور کوئی زمانہ فطرت سے بھی بڑھ کر ملت ابراہیمی سے بڑھ کر تسلسل کے ساتھ پوری توحید اور ایمان کے عقیدے پر رہا. 4 حالتیں رہیں اس پورے 3000 سال میں آپ کی نسلوں کی.
لیکن جب یہ فرما دیا کہ میری نسلوں میری ذریت میں سے ایک طبقہ نمازی رہے، تو جب اللہ نے طے فرما دیا کہ اے نسل ابراہیم، محبوب میرے محبوب نبی آخر الزمان کی ولادت تک ہر زمانے میں ایک طبقہ نمازی موحد مسلم و مومن رہے گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے جب فیصلہ ہو گیا بارگاہ الوہیت سے کہ ایک طبقے نے مومن رہنا ہے اور نمازی رہنا ہے، تو وہ طبقہ کس کو نمازی اللہ نے بنایا ہوگا؟ کیا کسی اور نسب کو بھی اس نسب محمدی پر ترجیح دے کر کوئی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ کوئی اور نسب تو مومن رہے اور نسب مصطفیٰ کے لوگ معاذ اللہ ایمان سے محروم رہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے مطابق وہ پورا نسب ایمان پر رہا۔ پھر قرآن مجید ایک اور مقام پر فرماتا ہے، بڑا واضح بیان دیتا، پھر اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی۔ قرآن مجید کی سورہ زخرف میں اس کا جواب آیا ہے، آیت نمبر 28 میں فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، توجہ کریں، فِي عَقِبَيْهِ، اور اس آیت کو پڑھیں حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 اور 29 دو آیتیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرنے کا ایک واضح مثبت اور ایجابی تذکرہ بھی قرآن مجید میں کر دیا ہے، تاکہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ذریت میں کلمہ توحید کو برقرار رکھا، جیسا کہ انہوں نے اللہ کے حضور درخواست کی تھی۔ سو ایک نسل، ایک شجرہ اور ایک خانوادہ تسلسل کے ساتھ ہر دور میں ایمان پر اور توحید پر رہا، اور کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت کی ہر آلودگی سے کلیتاً پاک و صاف رہا۔ یہ جو 3000 سال تک اللہ رب العزت نے کلمہ توحید پر ایک طبقہ آپ کی ذریت میں قائم رکھا، وہ گزرگاہ نور مصطفیٰ بنی۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا حتی جاءہم الحق ورسول مبین، حتیٰ کہ نبی آخر الزمان اللہ کا کلام حق لے کر دنیا میں مبعوث ہو گئے۔ اب یہ آیت کریمہ، یہ دو آیتیں اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہیں اور نص سے قطعی ہو جاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، ان تک پورا نسب کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک رہا اور ایمان پر رہا۔ اب جو بات میں نے کہی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اس کی تائید صحابہ کرام اور تابعین سے لیتے ہیں تاکہ بات پختہ سند کے ساتھ اسٹیبلش ہو جائے۔ امام عبد بن حمید روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا جعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبیہ، یہ جو اللہ رب العزت نے کلمہ باقی رکھا ابراہیم علیہ السلام کی نسل و ذریت میں، یہ تھا شہادت اللہ الہ الا اللہ باقیۃ فی عقب ابراہیم علیہ السلام۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ یہی تفسیر ابن جریر طبری اور امام ابن المنذر نے حضرت مجاہد التابعی سے کی کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کلمہ توحید ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضور علیہ السلام کی ولادت تک ایک طبقے میں، ایک نسل میں، آپ کے شجرہ میں مسلسل برقرار رہا، جس طبقے اور جس نسل اور جس نسب میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ خواجہ اشرف صاحب اور قاضی زاہد صاحب اور ہمارے دیگر احباب توجہ سے، اور علامہ غلام دستگیر افغانی صاحب اور مخدوم
ندیم ہاشمی صاحب اور علامہ نعیم انور نعمانی صاحب اور ہمارے علامہ میمن صاحب، یہ بات توجہ طلب ہے۔ پھر یہی تفسیر حضرت قتادہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام عبد بن حمید نے سند کے ساتھ یہی روایت کی، اور انہوں نے کہا حضرت قتادہ التابعی نے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ والتوحید لا یزال فی ذریتہ من یقولها من بعدہ، کہ آپ کی ذریت میں کلمہ توحید کے اوپر برقرار رہنے والے آقا علیہ السلام کی ولادت تک برقرار رہے۔ پھر حضرت قتادہ التابعی کی یہی تفسیر امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں روایت کی اور امام ابن معین سے روایت کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ کا معنی ہے الْإِخْلَاصُ وَالتَّوْحِيد لَا يَزَالُ فِي ذُرِّيَّتِهِ مَن يُوَحِّدُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ۔